أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، چکنی جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر، تو ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا می یعنی بارش، تو لایا ہو وہ باغ 2 گنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثالیں یہاں بیان کی ہیں، اور یہ ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ یہ منافق اور ریاکار کے عمل کی مثال ہے۔ یہ جو مثال بیان کی نا کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور وہ پتھر پھر چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے، اب اس پہ کوئی چیز تو اگ نہیں سکتی۔ چیز کس میں اگتی ہے؟ مٹی میں، پتھر پر تو نہیں نہ اگتی، تو پتھر تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ تو فرمایا اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر تو وہ بڑا دکھائی دیتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ تو صرف دکھاوے کے لیے کرتے تھے، ریاکاری سے کام لیتے تھے۔ ان کی نیت لوگوں کو دکھانا تھا، اللہ کی خوشنودی اور رضا طلب کرنا نہیں تھا، اور اپنے آپ کو لوگوں میں ثابت یہ کرنا تھا کہ مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال بیان کر کے کلیئر کر دیا کہ خرچ کرو میری رضا کے لیے کرو تاکہ تمہیں کل فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے خرچ کر دو تو کل کو تمہارے ہاتھ خالی کے خالی رہ جائیں، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک مخلص مومنوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بلند خطے کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، بلند علاقہ ہو، مٹی زرخیز ہو، پانی بھی خوب پہنچے، تو مجھے بتائیں وہاں پہ باغ یا پھل پھول کتنے ہوں گے؟ سبحان اللہ، بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس میں فرض کریں اگر بارش نہ بھی ہو تو وہ کہا گیا کہ شبنم کے قطرے یا شبنم کی نمی بھی ان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ایسے ہی اخلاص والے، خلوص والے بندہ مومن کا صدقہ ہے کہ انفاق وہ تو کم کر رہا ہے، کم دیا اس نے، اس کے پاس اتنا نہیں تھا، حیثیت نہیں تھی، خرچ کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اس کو اتنا صلہ عطا کرتا ہے کہ کئی کروڑ گناہ سے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس کے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ ربوہ اس سے مراد ایسا خطہ زمین ہے جو نسبتاً دوسری زمین سے بلند ہو اور اس کی مٹی زیادہ زرخیز ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو گویا اللہ پاک نیکوکاروں کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ جو ریاکار ہیں ان کے مال کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب راضی ہو جائے، اور دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے پر ان کو پوری قوت مل جائے۔ اگر خرچ نہیں نہ کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بندہ کچھ بھی خرچ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کیوں؟ اس کا دل اتنا سخت ہو جائے گا۔ تو دلوں کی نرمی کے لیے، اس دل کی زمین کو زرخیز رکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان جب ایک نیکی کے کام سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، جیسے قرآن کی حالت دیکھ لیں، ہم 2-4 دن قرآن نہ پڑھیں تو ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی طرف پھر ہمارا رجوع ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں جاتی، دل نہیں لگتا۔ پھر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اوپر سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو قرآن کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو، روزانہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ قائم ہو، دوستی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ 2-4 دن کے بعد پڑھیں، پتہ ہی نہ ہو سبق کدھر تھا، کہاں سے پڑھ رہے تھے، کیا اللہ بیان کر رہا تھا۔ اس لیے میری بہنوں، یہ جو ہوتا ہے تسلسل، یہ انسان کے اندر بہت سارے ثمرات پیدا کرتا ہے۔
یہ جو انسان کا مسلسل ایک رستے پہ گامزن ہونا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے منزل بھی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، ندیاں، کھجور اور انگور کے علاوہ، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور بھی پھل ہوں، فیہا من کل الثمرات، اس میں اور بھی قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اس آدمی کو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے فَآصَابَهَا، کہ پہنچے اس کے باغ کو، اعصار فیہ نار فاحترقت، بگولا یعنی اس کے اس باغ کو کوئی آگ آ کے لگ جائے اور وہ باغ جل جائے، فاحترقت، وہ باغ جل جائے، جل بن جائے، رہے ہی نہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں اگر انسان کی یہ حیثیت نہ ہو، وہ بوڑھا ہو جائے، مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو کوئی آگ کا بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر ایک سیکنڈ میں ڈھیر کر دے، راکھ کر دے، تو اس کے پاس کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بندے نے ساری زندگی نیک عمل کیے ہوں، یہ مثال اللہ نے کیوں دی ہے، ساری زندگی نیک عمال کیے ہوں، لیکن جب قیامت آئے تو نیک عمال کا اس کے پاس کوئی بدلہ ہی نہ ہو، اجر ہی نہ ہو۔ کچھ حاصل کیا اس نے؟ نہیں کیا۔ کیوں اجر نہیں؟ اس لیے کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اس کا قبول ہی نہیں کیا۔ اور دوسرا دیکھیں، قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جب آپ کی کوئی کمائی آپ کے کام نہیں آنی، جب کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا، آپ کی زندگی بھر کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ جن کی شدید ضرورت ہوگی اس وقت، ایک بندہ ہوگا میدان محشر میں، ساری زندگی نیکیاں کی ہوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک نیکی کی کمی ہوگی، وہ ترلے منتیں کر رہا ہوگا کہ اے جنت میں جانے والوں، ایک نیکی کا سوال ہے، مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو تاکہ میری آج بخشش ہو جائے، میں نجات حاصل کر لوں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، سارے منہ پھیر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ تڑپ اٹھے گا کہ اب نیکی نہیں میرے پاس، ترازوں پہ تولی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کے برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا پھر میزان عمل برائیوں سے بھاری ہو جائے گا۔ اللہ، اور تمہیں آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہیں نظر آ رہا ہوگا سب کچھ، اس بندے کو بھی نظر آ رہا ہوگا یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، استغفر استغفر، اس کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ایک نیکی کا سوال ہے۔ ایسے میں ہماری نیکیاں میری بہنوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہماری تلاوتیں کسی کام کی نہیں اگر میرا اللہ انہیں قبول نہ کرے، قبول نہ کرے۔ اگر ہم ریاکاری کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ قبول ہے ہی نہیں۔ اب جس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تو اس کی رضا کے لیے کی ہی نہیں نیکی۔ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ اگر نظر کرم نہ کرے گا تو ہماری نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جب اللہ پاک اس بندے کا حال دیکھیں گے کہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے سخت، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے میزان عمل میں رکھ دیا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کے وزن سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا کہ کاغذ کی ایک ہلکے سے ٹکڑے کی وجہ سے میرا نامہ اعمال اتنا بھاری ہو گیا۔ تو غیب سے آواز آئے گی کہ اے بندے، یہ تیرا خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے جو آج اللہ نے تیرے لیے سوال کر رکھا تھا، تو اس کی برکت سے تیرا نامہ اعمال یا تیرا پلڑا نیکیوں کا بھاری کر دیا گیا ہے، اب تو جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام اعمال کی شرط خلوص نیت ہے۔ جو عمل جتنی خالص نیت سے کیا جائے گا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے، ہمیں اعمال صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔